کئی مسلمان کمیونٹیز کے اندر جو ہے یا دوسری اور کمیونٹیز کے اندر بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہے ایسے شخص کو بڑا اعلیٰ ورفہ سمجھتے ہیں کہ جو تارے کی دنیا ہو چکا ہو، یعنی جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو اور صرف عبادت اور ریاضت کی زندگی وہ شخص گزار رہا ہو، تو لوگوں کے اندر ایک رجحان ہے، اس شخص کو بڑا اعلیٰ ورفہ سمجھا جاتا ہے، بڑا برگزیدہ بندہ ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جو رات دن عبادت کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا، یعنی اس نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا، دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر وہ شخص صرف جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ اس تارے کی دنیا ہو گیا، یعنی اس نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہے، تو اس کو بڑا اعلیٰ ورفہ سمجھا جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، عبادت بھی اس کا ایک حصہ ہے، عبادت ساری دنیا نہیں ہے، وہ سارا امتحان نہیں ہے، عبادت اس کا ایک چیپٹر ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ سے امتحان لیا جا رہا ہے اور ساری دنیا ایک امتحان ہے، تو دنیا کی جو امتحان کی کتاب ہے اس میں بے شمار قسم کے چیپٹر موجود ہیں، بے شمار قسم کے سوالات موجود ہیں، تو اس میں سے ایک چیپٹر ہے اللہ کی عبادت۔ تو اگر آپ دنیا کی جو کتاب ہے، اگر آپ اس میں سے 20 چیپٹر کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک چیپٹر کو آپ اچھی طرح سے سالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس امتحان کو پاس کر پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسلام صرف عبادت پر زور نہیں دیتا۔ اگر آپ قرآن پاک اٹھا لیں تو قرآن پاک کے اندر جو ہے صرف عبادت کا ذکر نہیں ہے، آپ کی اپنی زندگی، آپ کا اپنا نفس، اس کی ذمہ داری کا بیان کرتا ہے قرآن پاک، آپ کے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کو قرآن پاک بیان کرتا ہے، آپ کی معاشرتی ذمہ داریوں کو قرآن پاک بیان کرتا ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے، تبلیغ کو بیان کرتا ہے، آپ کی ریاستی جو ذمہ داریاں ہیں قرآن پاک ان کو بیان کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر زندگی کی بہت ساری جو دنیاوی بہت ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ انسان کے اوپر ہیں، تو اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو اگر میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، یعنی صرف عبادت ہی کو سمجھ لینا کہ عبادت ہی جو ہے اگر وہی اسی کے اوپر آپ اکتفا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو باقی تمام جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے اہل و عیال کی ذمہ داریاں، آپ کے معاشرے، آپ کی ریاست کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر موجود ہیں، معاشرے کی فلاح اور معاشرے کی بہتری کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، تو صرف آپ عبادت میں ہیں مصروف اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ کو فرق نہیں پڑتا اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، تو پھر آپ کامل مومن نہیں ہیں۔ کامل مومن وہ ہے جو اسلام اور قرآن میں دی گئی تمام تر ذمہ داریوں کو کلی طور پر پورا کرتا ہے، اور جو شخص جو ہے جزوی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے اور کچھ ذمہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو کلیئر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اور اسلام میں ان ذمہ داریوں کا باقاعدہ ذکر ہے، چھوڑ دیتا ہے، جزوی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، تو وہ بندہ کامل مومن نہیں ہے، پورا مسلمان نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، صرف عبادت کا ہی ذکر نہیں ہے، دنیاوی تمام معاملات جو ہیں وہ آپ کے اوپر جو جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں قرآن میں اور اسلام میں ان تمام ذمہ داریوں کا باقاعدہ ذکر ہے، تو صرف تارے کی دنیا ہو جانا، دنیا کو ترک کر دینا اور عبادت میں مشغول ہو جانا، خلوت کی زندگی اختیار کر لینا، تو یہ آپ اپنی زندگی کا حق ادا نہیں کر رہے، یہ آپ اپنے ساتھ اور اپنے اعمال کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، یہ ناانصافی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے اول میں نبوت سے پہلے دیکھ لیں ان کے اندر خلوت اور ترک دنیا جو ہے یعنی تارے کی دنیا ہو جانا اس کا عنصر موجود تھا۔ پیارے نبی غار حرا میں چلے جاتے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اس کے بعد دیکھ لیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی گئی، جب پیارے نبی کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر خلوت اور تارے کی دنیا نہیں تھا،
ترک دنیا نہیں تھا، وہ تارک دنیا نہیں تھے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے معاشرتی ذمہ داریوں کو، دین اسلام کی ذمہ داریوں کو، حق کی جو ذمہ داریاں ان کو پورا کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ برداشت کیے، پریشانیاں برداشت کی، بھوک و افلاس برداشت کی، شیب ابی طالب کے در 3 سال کی محصوری برداشت کی، اپنوں کا قتل ہوا، اپنوں کا خون ہوا، اپنے شہید ہوئے، یہ برداشت کیا، اپنے ساتھی شہید ہوئے، وہ برداشت کیا۔ حبشہ میں ایک دفعہ ہجرت ہوئی تو 2 شہید ہوئے، دوسری دفعہ کی ہجرت میں 2 شہید ہوئے، مختلف غزوات کے اندر آپ کے پیارے ساتھی شہید ہوئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تر تکالیف برداشت کی۔ لیکن جب نبوت ملی تو اس کے بعد ذمہ داریاں آئیں، تو ذمہ داریوں نے خلوت کی زندگی کو چھوڑنا پڑا اور اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں آ گئے، جو ذمہ داریاں تھیں وہ نبھائیں۔ تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس لیے پہاڑ تو ساکن ایک جگہ پر موجود ہے، خلوت میں تو ہیں ایک جگہ پر جو ہے ساکن ہے، لیکن ذمہ داریاں ہیں، تو اس ذمہ داریوں کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن پاک پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی انسان کی زندگی یہ نہیں کہ من پسند کی لائف ہے، ٹھیک ہے میں عبادت میں مشغول ہوں، تو نہیں، ذمہ داریاں ہیں، بوجھ ہیں، روزمرہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، معاشرے اور ریاست کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں تو بہت سارے ذمہ داریوں کا ذکر ہے، معاشرے کی یا ریاست کے بہت سارے امور کا ذکر ہے، تو آپ اس میں سے ایک اٹھا لیں اور اسی کے اوپر آپ جو ہے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اور باقی 50-100 جو ذمہ داریاں جو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ کلی طور پر قرآن اور اسلام کے مطابق جو ہے زندگی نہیں گزار رہے۔ تو خلوت اور تارک دنیا ہو جانا اسلام کے اندر اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں۔ آپ کی اہل و عیال آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا معاشرہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ریاست آپ کی ذمہ داری ہے، تو صرف عبادت جو ہے اس کی طرف چلے جانا اور باقی تمام تر ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا، تو یہ قطعی ناانصافی ہے، بالکل ناانصافی ہے اپنے اعمال کے ساتھ اور اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے ساتھ، کیونکہ گھر والوں کو کھلانا بھی تو صدقہ ہے اور اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اور اگر آپ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں تو وہ ثواب ہے، لوگوں کے لیے آپ مفید بن جاتے ہیں وہ ثواب ہے۔ تو عبادت کا تعلق صرف اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن جب تک آپ معاشرے اور ریاستی دوسری ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائیں گے، تو آپ کامل مومن نہیں بن سکتے۔ یعنی یہ آپ کا جو ایک مت ہے، یہ جو آپ کی سوچ ہے کہ آپ کامل مومن بن جائیں گے اگر آپ صرف عبادت میں ہیں، عبادت میں بیٹھے ہیں، آپ تارک دنیا ہو چکے ہیں اور آپ نے خلوت کی زندگی اختیار کر لی ہے، تو کسی خلفائے راشدین کی زندگی کو اٹھا لیں۔ سب سے زیادہ برگزیدہ اور اللہ والے تو وہ تھے، پر نبی کی ذات سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کو اٹھا لیں، ٹوٹلی پریکٹیکل لائف ہے، تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے والی ہستیاں تھیں وہ۔ صرف عبادت، اگر عبادت ہی کے ذریعے اللہ کے نزدیک آپ نے ہونا ہے اور باقی جتنی دی گئی جو آپ کے ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، تو پھر نبیوں کو کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ نبیوں کی زندگی میں خلوت کا عنصر تھا، لیکن جب ان کو نبوت ملی تو ان کو جب ذمہ داریاں دی گئیں تو پھر وہ پریکٹیکل لائف میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے دکھ پریشانیاں سب جھیلتے گئے۔ تو قرآن پاک میں ایک بندہ مومن کے لیے یا ایک مسلمان کے لیے جو ہے پوری ذمہ داریوں کو، اس کی زندگی کی تمام تر ذمہ داریوں کی ساری تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تو آپ کیوں پھر ایک کا اختیار کریں گے اور ایک کو اختیار کر کے آپ اس شخص کو جس نے ایک اس کو اختیار کیا ہے آپ اس کو اعلیٰ و ارفع سمجھیں گے؟ تو باقی جو زندگی کے اہل و عیال کی، گھر والوں کی، معاشرے کی تمام کی ذمہ داریاں جائز طریقے سے پوری کر رہا ہے اور ساتھ میں فرض نمازیں اور اپنے فرائض بھی ادا کر رہا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر رہا ہے، تو ایسا شخص آپ کے نزدیک اعلیٰ و ارفع نہیں ہے۔ اور ایک ایسا شخص جو اکیلا بیٹھ گیا اور باقی تمام تر ذمہ داریوں کو اس نے چھوڑ دی ہے وہ اعلیٰ و ارفع ہے، تو یہ کنسیپٹ غلط ہے، یہ رانگ کنسیپٹ ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو اگر آپ کلی طور پر پورا کرتے ہیں تو پھر آپ اعلیٰ و ارفع ہیں، پھر آپ باعزت اور عظمت والے ہیں، نہ کہ آپ صرف ایک طرف ایک ذمہ داری کو پورا کریں، ایک چیپٹر کو آپ جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیں اور باقی 20 چیپٹر آپ چھوڑ دیں، ایسا ہرگز نہیں لے۔ اسلام جو ہے وہ دنیاوی زندگی، دنیا کی ذمہ داریاں اور عبادات کو اکٹھا لے کے چلتا ہے، نہ کہ ایک کو چھوڑ دے اور دوسرے کو اپنانے کی بات کرتا ہے۔
وہ تمام تر ذمہ داریاں جو ہیں دنیا کی، تمام تر رشتوں کی، تمام تر آپ کے لوازمات جو ہیں، اسلام آپ کو ان کے مطابق چلنے کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔